خود آپ کے لیے اسٹرگل کرتا ہوں. ان 3 چیزوں کی آج نوجوانوں کو ضرورت ہے, اور اس کو میں 3 ایز سے کہتا ہوں. ای فار ایلیفینٹ. 3 ایز کیا ہے؟ ایجوکیشن, انگیجمنٹ, امپلائمنٹ. ایجوکیشن, تعلیم. فرسٹ ایجوکیشن, تعلیم. یہ ہمارے نوجوانوں کی ضرورت ہے, اور یہ جہاد سب کو کرنا چاہیے کہ تعلیم عام ہو. نمبر 1 ایجوکیشن. دوسرا انگیجمنٹ. سپورٹس کھیلیں, انگیج کر, کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ, میننگ فل انگیجمنٹ. اس کے اندر آپ رہیں تاکہ آپ نشوں سے, کرائم سے, وائلنس سے دور رہیں. اور نمبر 3 امپلائمنٹ, جابس, روزگار. خواہ وہ روزگار انٹرپرینورشپ ہو, اور خواہ وہ پرائیویٹ جابس ہوں, خواہ وہ سرکاری جاب ہوں, لیکن یہ 3 ایز ایجوکیشن, انگیجمنٹ, امپلائمنٹ, یہ ہمارے نوجوانوں کی ضرورت ہے. ہم ریاست سے بھی مطالبہ کرتے ہیں, ہم حکومتوں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں, اور میں تو سینٹ کے فلور اور میڈیا پہ بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ 3 چیزیں ہمارے نوجوانوں کو دے دیں. یقین کریں اگر ہمارے نوجوانوں کو ایجوکیشن, انگیجمنٹ اور امپلائمنٹ مل جائے, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, پاکستان 5 سالوں میں سپر پاور پاکستان ہوگا. سپر پاور پاکستان ہوگا. بدقسمت یہ ہے 2022 کا جو بجٹ ہے, 2022 کا بجٹ 9,500 ارب روپے کا بجٹ ہے. آپ کو پتہ ہے 9,500 ارب روپے بجٹ میں تعلیم کا بجٹ کتنا ہے؟ 97 ارب. آپ کو پتہ ہے 9,500 ارب روپے بجٹ میں HEC کا بجٹ کتنا ہے؟ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا 65 بلین, 65 ارب. آپ کو پتہ ہے 9,500 ارب روپے کے بجٹ میں سپورٹس کا بجٹ کتنا ہے؟ 3.7 ارب. تو یہ ایجوکیشن اور انگیجمنٹ اور امپلائمنٹ نہیں ہے, اس لیے IMF کی غلامی ہے, اس لیے FATF کی غلامی ہے, اس لیے لوڈ شیڈنگ ہے, اس لیے غربت ہے, اس لیے پسماندگی ہے, اس لیے غلامی ہے. اگر ان ساری چیزوں سے نجات پانا ہے تو اپنے نوجوانوں کو, اپنی یوتھ کو, اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کو ایجوکیشن, انگیجمنٹ اور امپلائمنٹ دے دو. ان سارے مصیبتوں سے انشاءاللہ وہ نجات مل جائے گی. میں اپنے بچیوں کے لیے کرتا ہوں, خصوصاً یہ جو ہمارے گرلز اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آج باجوڑ کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ یہ تشریف فرمائے. دیکھیں اسلام نے خواتین کو جو حقوق دیے ہیں اسے کوئی نہیں چھین سکتا. اگر اسلام کے دیے ہوئے حقوق خواتین کو جو ملے اسے کوئی چھینتا ہے, اس کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے. اللہ اور رسول کے دیے ہوئے حقوق کو کوئی نہیں چھین سکتا جو انہوں نے خواتین کو دیے ہیں, نہ اقدار کے نام پر, نہ ثقافت کے نام پر, نہ پختوں کے نام پر, اور نہ کسی اور قانون کے. کیا حقوق دیے خواتین کو؟ اسلام نے حقوق دیے زندگی کا حق. خواتین کو اسلام نے حقوق دیے ہیں تعلیم کا حق. تعلیم فرض ہے, اور اس میں کسی مرد و خواتین کا کوئی فرق اور کوئی تفریق نہیں ہے, سب پہ فرض ہے. یہ فرض ہے, فرض. جو حاصل نہیں کرے گا گنہگار ہوگا. تو تعلیم کا, زندگی کا حق دیا ہے, تعلیم کا حق دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپنی پسند کی اور اپنی مرضی کے رشتے کا حق دیا ہے. جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بچیوں سے پوچھا ہے رشتے کے لیے, تو میں کون ہوتا ہوں, کوئی اور کون ہوتا ہے جو اپنی بچیوں سے رشتہ طے کرتے ہوئے پوچھے نہ, اس سے مشورہ نہ لے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے وراثت کا حق دیا ہے, جائیداد کا حق دیا ہے. یہ سب حقوق ہے خواتین کے. یہ حقوق جو اسلام نے دیے ہیں کوئی نہیں چھین سکتا, اور کسی نام سے بھی نہیں چھین سکتا. یہ خواتین کو ملیں گے تو پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا. اور میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا, ان کی 3 حیثیتیں ہیں. ایک تو وہ ایک بزنس ویمن تھی. میں نے ریسنٹلی ایک کتاب کے اندر پڑھا ہے, ایک مغربی دانشور نے لکھا تھا کہ حضرت خدیجہ اتنی بڑی بزنس ویمن تھی, امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتی تھی, یمن اور شام تجارتی قافلے, کہ جو تجارت کے لیے سامان جاتا تھا مکہ سے تو آدھا سامان پورے مکہ کا ہوتا تھا اور آدھا سامان صرف حضرت خدیجہ کا ہوتا تھا. اتنی بڑی بزنس ویمن تھی وہ. اور آپ کو پتہ ہے وہ کاروبار کرتی تھی, تجارت کرتی تھی. دوسری حیثیت ان کی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کی تربیت کی, بہترین تربیت. تیسری حیثیت ان کی یہ تھی کہ انہوں نے بدترین تکالیف اور امتحان میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استقامت دکھائی. خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری ابتدائی زمانے میں یہی جو معاونین تھے
ان میں سے ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی. اور پھر آپ دیکھیں حضرت عائشہ, آپ کو پتہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کتنی احادیث روایت ہیں؟ 2210 احادیث. 1/4 دین اس امت کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے ملا ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت عائشہ کے بارے میں صحابہ کیا کہتے تھے؟ حضرت عائشہ کے بارے میں صحابہ کہتے تھے کہ ہمارے زمانے میں حضرت عائشہ سے بڑھ کر حلال و حرام کے علم میں, شعر و شاعری میں, نسب ناموں میں اور طب میں حضرت عائشہ سے ماہر کوئی نہیں تھا. آپ ذرا اسپیکٹرم تو دیکھ لیں, شعر و شاعری, نسب نامے, حلال و حرام اور طب. آج اگر کوئی لڑکی, کوئی ہماری بچی شعر و شاعری کرتی ہے, لوگ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. ام المومنین رضی اللہ عنہا, ان کی یہ اسپیشلٹی تھی, ان کی یہ امتیازی شان تھا کہ حلال و حرام کا علم, شعر و شاعری, نسب ناموں اور طب کے اندر اپنے زمانے میں سب سے بڑھ کر ایکسپرٹس تھی. تو یہ میری آپ سے درخواست ہوگی کہ اپنے بچیوں کو یہ تمام حقوق دیں. اس انداز سے ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ وطن ترقی کرے گا. وہ ٹریڈ کے چینلز کھولنے کے ہیں, اس کے اوپر پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں, ابھی بھی میں نے سینٹ کے اندر موشن جمع کیا ہے. اسی طرح جو قبائلی نوجوانوں کی جو ایم ڈی کیٹ کے اندر یا جو میڈیکل کالجز کے اندر یا جو پاکستان کی یونیورسٹی کے اندر کوٹا ہے, مسلسل اس وقت وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر انڈر کنسیڈریشن ہے اور میں اس کا موور ہوں, مستقل اس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ ان کو میڈیکل کالجز کے اندر, پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر جو کوٹا ہے اور جو فری آف کاسٹ ایجوکیشن ہے وہ ملتی رہی. اسی طرح 25ویں آئینی ترمیم کے ساتھ جو ایک پورا پیکج تھا, اس پیکج کے اوپر مسلسل بات کرنا, اور یہ سب کی ذمہ داری ہے, ہم تمام پولیٹیکل اسپیکٹرم کی ذمہ داری ہے اس کے اوپر بات کرنا. اور جب تک وہ وعدے جو ریاستوں, پولیٹیکل اسپیکٹرم, حکومتوں نے اس مٹی اور اس عوام سے کیے ہیں, ترقی کے, قومی وسائل میں اپنے حصے کے, اور بجلی اور صحت اور تعلیم کے اور انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے اور امن و امان کے اور عدل و انصاف اور نوجوانوں کے روزگار کے, وہ وعدے جب تک پورے نہ ہوں ہمیں اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. میں آپ کا پارلیمنٹ کے اندر, سینٹ آف پاکستان کے اندر ایک نمائندہ ہوں. انشاءاللہ یہ جدوجہد اور یہ کام آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کروں گا, اور اس وقت تک کریں گے جب تک اپنے حقوق ہم حاصل نہ کریں. میں ایک دفعہ پھر رحمت اللہ مامون کو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ان بچوں کو مجھے بہت خوشی ہوئی. میں تقریباً کوئی 5-6 ماہ کے بعد باجوڑ آیا ہوں, اور میں بہت کم نکلتا ہوں سینٹ کی بزنس کی وجہ سے اسلام آباد سے, لیکن اس پروگرام کے لیے میں خصوصاً اسلام آباد سے آیا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو انکریج کروں, اس لیے کہ یہ میری دل کی آواز تھی, اور اس لیے کہ طلبہ و طالبات مجھے بہت زیادہ عزیز ہیں. ایک دفعہ پھر رحمت اللہ مامون صاحب اور ان کی پوری ٹیم اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا کہ وہ سرپرستی کر رہی ہیں. آج دیکھیں 2 ADC آپ کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, DPO بیٹھا ہوا ہے, TMO بیٹھا ہوا ہے, تحصیل چیئرمین بیٹھا ہوا ہے, ایجوکیشن کے آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سب سرپرستی کر رہے ہیں. یہ بہت قابل تحسین ہیں, قابل صد مبارکباد ہیں. اسی طرح نوجوانوں کی انشاءاللہ سیاسی لوگ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بیوروکریٹک اسپیکٹرم ہے وہ بھی مل کر انشاءاللہ ہم ان کی سرپرستی کریں گے.